اس کے بعد ہے سیاہ اور اہل حدیث مسلمان ہے یا نہیں. سیاہ تو کہتے کالے کو، سیاہ تو کالے کو کہتے ہیں. تو اب یہی لکھ رہا کہ سیاہ اور اہل حدیث. سیاہ تو کالے جو ہیں بلیک، ان کا نام سیاہ ہے. اس کو کہنا ہے شیعہ، بڑی شین یا عین اور ہا، کہ یہ شیعہ جو ہیں رافضی یہ مسلمان ہیں یا نہیں، اہل حدیث مسلمان ہیں یا نہیں. اہل حدیث کے بارے میں تو میں جانتا ہوں کہ وہ مسلمان ہیں اور گمراہ ہیں. کبھی میں نے یہ بتایا تھا کہ دائرے دو ہیں، ایک دینداری کا دائرہ ہے چھوٹا، اور ایک بڑا دائرہ ہے دین کا. جو چھوٹے دائرے سے آؤٹ ہو گیا وہ فاسق ہو گیا، دیندار نہیں رہا. اور عقیدوں میں اگر الگ ہوا ہے، اہل السنہ والجماعہ سے عقیدوں میں الگ ہوا تو گمراہ ہے. اور بڑے دائرے سے نکل گیا، جیسے یہ قادیانی بڑے دائرے سے نکل گئے تو وہ مسلمان نہیں رہے. تو اہل حدیث کے بارے میں کسی کا فتویٰ نہیں ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہیں، مسلمان نہیں رہے، ایسے نہیں ہے. لہذا اگر کوئی موقع آئے اور ان کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہو جاتی ہے. اور شیعوں کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے. ابھی حضرت مولانا محمد منظور نعمانی قدس سرہ نے ایک کتاب لکھی، ایک رسالہ لکھا ہے، اور اس میں ساری دنیا کے علماء کے اس پر دستخط ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے. لیکن سب کا اتفاق بھی نہیں ہے، اس لیے کہ سعودیہ ان کے حج کے لیے آنے پر پابندی نہیں لگائی. اس نے دیکھو قادیانیوں پر پابندی ہے، قادیانی حج کو نہیں جا سکتا ہے، سعودیہ اس کو ویزا نہیں دے گی حج کا. چھپ کر چلا جائے، وہ تو ہندو بھی جاتے ہیں. اپنا پاسپورٹ مسلمان نام کا پاسپورٹ بنا لو اور پہنچو. دہلی میں سب سے بڑا قرآن کا ناشر ہے اشاعت الاسلام، وہ ہندو ہے اور اس کا پاسپورٹ ہے، وہ جاتا ہے مکہ، جاتا ہے وہاں سے آرڈر لاتا ہے، قرآن بھیجتا ہے. تو اس طرح تو قادیانی بھی چلا جائے. لیکن اگر وہ ظاہر کرے کہ وہ قادیانی ہے تو پھر گورنمنٹ اس کو حج کا عمرے کا ویزا نہیں دے گی. لیکن شیعوں کو پابندی نہیں لگائی، بلکہ مدینہ منورہ میں 1/4 شیعہ ہے. مکے میں تو مجھے نہیں معلوم کہ شیعہ ہیں یا نہیں. مدینہ منورہ میں 1/4 آبادی شیعوں کی ہے. اور سعودی عربیہ میں کئی گاؤں کے گاؤں شیعہ ہیں. اس لیے جو سعودیہ کی رگ دبتی ہے ایران سے، وہ اسی لیے دبتی ہے کہ اس کے ملک کے اندر سارے شیعہ بھرے پڑے. اس لیے انہوں نے حج اور عمرے پر ان کے پابندی نہیں لگائی. اگر وہ متفق ہو جاتے غیر مسلم کرنے پر تو ان پر قادیانی کی طرح پابندی لگتی. لہذا جب اس میں اختلاف ہے تو شیعہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھنے کی. پڑھ لی تو دوبارہ لوٹاؤ، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. اور اہل حدیث کے پیچھے اگر پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی. پڑھنی تو نہیں چاہیے لیکن پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی.